ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. حمد و صلاة کے بعد معزز اراکین بار ایسوسیشن پنڈادن خان، آپ اور میں الحمدللہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں منعقدہ محفل میں حاضر ہیں. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے سرکار رحمت بن کر آئے، اور جہانوں میں ہر چیز کے لیے آپ کی رحمت ہے. لیکن میں صرف اس پہلو پر تھوڑی سی گفتگو عرض کروں گا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے بھی رحمت ہیں، اور آپ محسن انسانیت ہیں. آپ نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اولاد آدم ہے، وہ وہم پرستی، بت پرستی اور باطل پرستی اور اپنی ذہنی پستی کی اس حال پر پہنچا ہوا تھا کہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھا. گویا توقیر آدم بتوں کے تھانوں پر قربان ہو رہی تھی. انسانیت کا یہ مقام تذلیل تھا کہ جس انسان کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، آج وہ انسان وہم پرست ہے، بت پرست ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھتا ہے کہ پہاڑوں، درختوں، پانی کی آبشاروں سے ڈرتا ہے. آپ کے اور میرے کریم آقا نے انسان کی آنکھوں پر انسان کا مقام عیاں کیا، بتایا کہ اے انسان تو خادم نہیں، تو مخدوم کائنات ہے. اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے سب کچھ انسان کے فائدہ، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. لہٰذا آپ نے انسان پر عیاں کیا کہ اے انسان، ساری مخلوق اللہ نے تیرے مفاد کے لیے پیدا کیا. ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو چاند، سورج، ستاروں، زمین، آسمان، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ غنی عن العالمین، اللہ دو جہانوں سے بے نیاز ہے. الہ ہوتا ہی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس کا محتاج. تو آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات، اس نے تمہیں یہ مقام بخشا ہے، لہٰذا اس کی ذات نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے انسان کو بت پرستی سے اٹھا کر خدا پرستی کے اس اعلیٰ منصب پر فائز کیا کہ جو انسان حقیقت میں اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے قربان ہو جاتا ہے اور اللہ کا وفادار بن جاتا ہے،
پھر اس انسان کو یہ مقام عزت ملتی ہے، وہ پہاڑوں، مورتیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں اور آسمان کی بلندیوں اور زمین کی وسعتوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ خدا کی قسم پھر یہ انسان خلیفۃ اللہ بن کر جہاں اشارہ کرتا ہے وہیں کائنات ناچتی نظر آتی ہے، اطاعت کرتی نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مصر کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہر سال دریائے نیل میں لڑکی کا بناؤ سنگھار کر کے جب تک نہ ڈالیں دریائے نیل میں روانی نہیں آتی، امیر المومنین جناب عمر نے فرمایا ہمارے نبی محترم تو بچیوں کو زندگی دلانے آئے، ہم کیا وہم پرستی کی بھینٹ چڑھا دیں بچیاں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور گورنر مصر کو حکم دیا جاؤ جا کر دریا پر کھڑے ہو کر کہو ان کنت تجری بامر اللہ فجری، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تمہیں چلنا چاہیے، اور اگر تو مرضی سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کو کہنا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ چلو۔ پھر دنیا نے دیکھا عمر کے آرڈر پر دریائے نیل میں روانی بھی آئی، طغیانی بھی آئی، اس کے نتیجے میں پورے مصر میں سیرابی بھی آئی۔ گویا انسان پر میرے نبی نے اعلان کیا کہ اے انسان اپنے مقام کو پہچان، تو بتوں، مورتیوں اور وہم پرستی کا شکار ہونے کے نہیں آیا، تو کائنات کا سنگار بن کر آیا ہے، تو کائنات کا تاجدار بن کر آیا ہے۔ بقول اقبال نے بھی کہا تھا اے انسان، اور حضور کی تعلیمات سے اقبال آشنا تھے، انہوں نے کہا اے انسان تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، اے انسان تو محض ایک مٹی کا پتلا نہیں جو باقی مخلوق کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزارے اور بت پرستی کرے، بلکہ تیرا جوہر نوری ہے، روح خدا بندی کا پرتاؤ تجھ میں ہے، اور تیرا تو یہ مقام ہے کہ فروغ دیدہ افلاک ہے تو، ساری کائنات کی آنکھوں کا تارا اللہ نے تمہیں بنایا۔ اور کتنی عظیم بات اقبال کر گیا، فرمایا تیرا سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، کہ تیرے تو شکار اور غلام فرشتے اور حوریں ہیں، تمہیں اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، تو بندہ رب ذوالجلال ہے اور غلام احمد مصطفیٰ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، انسانیت پر میرے آقا کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسان کو انسان ہونا سکھایا، بتایا کہ انسان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں انسانیت کے جو طبقات گرے ہوئے تھے سرکار نے انہیں عزتیں دیں، انہیں اٹھایا۔ آپ کے دور میں، آپ کی آمد سے پہلے ماں باپ کا مکے میں اور عرب کے معاشرے میں مقام کیا تھا؟ آپ ماشاءاللہ ارباب دانش و فکر لوگ ہیں، آپ کا مطالعہ میں بھی کہ مجھ سے زیادہ ہو۔ وہ عرب معاشرہ ماں کو جو لونڈی بناتا تھا، جو ماں کو اگر باپ کی زیادہ منکوحہ بیویاں ہیں وہ اپنی باپ کی منکوحہ کو وراثت میں یوں تقسیم کرتے جیسے بکریاں، بھیڑیں اور دیگر جانور تقسیم کیے جاتے۔ پھر جو باپ کی منکوحہ جس لڑکے کے پاس آتی نوکرانی بن کر وہ اسے برتن دھلواتا، مزدوری کرواتا، ایون کہ یہاں تک تمام معتبر تواریخ سیرت میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ عکاظ کا بازار جو مکہ مکرمہ میں ایک منڈی تھا، آج بھی ہے اس نام پر، وہاں اور چیزیں بکتی ہیں، وہیں پر یہ جان کاہ اور انسانیت سوز واقعہ اور تذلیل انسانیت کا ایک عبرت باعث عبرت نشان واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر رکھ کر کہتا ہے لوگوں یہ میری ماں ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں رہی، میں اسے عکاظ کی منڈی میں بیچنے آیا ہوں، ہے کوئی میری ماں مجھ سے خرید لے۔ آج اگر یورپ
اولڈ پیپل ہاؤسز میں ماں باپ کو پناہ دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ آج سے 14.5 سال قبل کی جہالت تھی جس نے ماں کو مکہ کے بازار میں بیچا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یورپ ترقی یافتہ ہے، ہم للچائی ہوئی نظروں سے حکمرانوں سے لے کر عوام تک یورپ کو دیکھتے ہیں کہ شاید وہ انسانیت کی معراج ہیں۔ حاشا وکلا، وہ انسانیت کی معراج نہیں۔ میں جب پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا، میں نے وہاں اولڈ پیپل ہاؤسز دیکھے، میں نے ان سے پوچھا یہ بڑی بڑی بلڈنگز کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا قریشی صاحب آپ نئے آئے ہیں، آپ نہیں جانتے، یہاں لڑکے لڑکیاں 16 سال کی عمر کے بعد آزادی کے نام پر آزاد ہو جاتے ہیں، پھر مڑ کر بھی ماں باپ کا منہ نہیں دیکھتے۔ ان بوڑھے ماں باپ کو ان گھروں میں ٹھہرایا جاتا ہے، یہاں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ میں نے وہ سہولیات دیکھی ہیں، یقیناً ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، سارے کام ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے ارباب علم و دانش بتائیں، ایک ماں بیمار ہے، 20 نرسیں اس کا علاج کریں، ماں کو وہ سکون ملے گا جو اپنی بیٹی کے اس ایک جملے میں ملتا ہے کہ امی جان آپ کا کیا حال ہے؟ آج یورپ کی مائیں بچیوں کی اس محبت بھری آواز کو ترس گئیں، ان کے باپ اپنے بیٹوں کے چہروں کو ترس گئے۔ الحمدللہ یہ آمنہ کا لال ہے جس نے آج سے 1400 سال قبل ماں کے اس گرے ہوئے مقام کو اتنا بڑھایا کہ فرمایا لوگو الجنت تحت اقدام امہاتکم، میرا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تو جنت ماں کے قدموں میں ہے، تم ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر پریکٹیکلی سرکار کریم نے ماں کی وفاؤں کا جواب وفاؤں میں عنایتوں میں دے کر دکھایا۔ جب سرکار رحمت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک دور سے آتی بوڑھی عورت نظر آئی، صحابہ فرماتے ہیں بھری مجلس ہے، ہر چہرہ ہر آنکھ مصطفیٰ کریم کے چہرے کو کعبہ دل بنا کر دیدار کر رہی ہے، ہر آنکھ حضور کے چہرے پر ہے اور حضور کی نگاہ دور آنے والے ایک سائے نما بوڑھی پر ہے۔ جب بوڑھی قریب آئی، رحمت عالم اٹھے اور اپنے کندھے سے چادر مبارک اٹھا کر زمین پر بچھائی، آنے والی عورت کو بٹھایا، محو گفتگو ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں بات بات پر مصطفیٰ اس بوڑھی کی باتوں پر وارے وارے جا رہے تھے، ہم حیران تھے یہ کون عورت ہے جسے اتنا پروٹوکول ملا کہ سید الانبیاء کھڑا ہو کر استقبال کریں، اپنی چادر پر بٹھائیں اور ان عنایتوں سے نوازیں۔ کہتے ہیں بڑے صحابہ نے یوں انگلی کر کے کہا خبردار منہ سے کوئی جملہ نہ نکلے، ہذہ امہ من الرضا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پلانے والی اماں حلیمہ سعدیہ۔ گویا رضائی ماں کو یہ مقام دے کر حقیقی ماں کا مقام پایا، کتنا بلند کر دیا۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر کے بعد آپ حضرت ابو طالب کے گھر میں پروان چڑھے۔ حضرت ابو طالب کی بیوی سیدہ اسد فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، وہ آپ کی ہیں تو چچی، لیکن سرکار فرماتے تھے لوگو یہ میری ماں کے بعد ماں ہے، چچی تھیں، خدمت انہوں نے کی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جو سید الانبیاء بھی ہیں، کائنات کے تاجدار بھی ہیں، انہوں نے فرمایا صحابہ کو قبر کھودو، مجھے بتانا، میری امی کو قبر میں نہ اتارنا۔ قبر تیار ہو گئی یا رسول اللہ، فرمایا میرے کریم نے کیا کیا، سرکار قبر میں اترے، وہ مسعود پاک، وہ وجود پاک جو نبوت اور برکتوں کا پیکر ہے، سرکار اپنی امی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے اور لیٹ کر ایک دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحقی و بحق الانبیاء من قبلی،
ان تغفر امی او کما قال علیہ السلام۔ آپ ذرا سوچیں، جن کا قدم لگے تو یثرب مدینہ بن جائے، جن کے نفس نفس میں برکتیں ہیں، آج فاطمہ بنت اسد کے لیے زمین پر لیٹ رہے ہیں، ان کی قبر کی مٹی کو بدن نبوت سے مس کر رہے ہیں اور رو کر کہہ رہے ہیں خدایا تجھے میرا بھی واسطہ اور مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی واسطہ، یہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد ماں ہے، تیری بارگاہ میں آ رہی ہے، میں محمد عرض کرتا ہوں میری ماں کی بخشش فرما۔ کیا انداز تھا! انسانیت کے جو طبقات گر چکے تھے انہیں حضور نے اٹھایا، عزتیں دیں۔ میں اس پر زیادہ بات کرنے کی بجائے جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے آقا نے چند طبقات، عورت، غلام یا وہ طبقات مزدور یا نچلے طبقات تھے، انہیں ہی صرف مقامی عزت نہیں دلائی، بلکہ آپ کو اور مجھے سرکار نے ایک رمز حیات بنایا جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہر بندہ چاہتا ہے سوچے میں اعلی ہوں، وہ اعلی ہے، وہ اعلی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں بہتر ہوں۔ دنیا کے طالب لوگ ہر ایک دوسرے سے بڑا بنتے ہیں، لیکن آئیے آپ کے اور میرے آقا نے اچھا انسان کس کو کہا؟ ہمیں انسانیت ملی تو سرکار کے صدقے ہم پر یہ کرم ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، اے بر صغیر کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، آج اگر تمہارے یونیورسٹی جانے والے بچے صبح اپنی والدہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اجازت لیتے ہیں، اگر اپنے بوڑھے باپ کو محبت اور ادب سے سلام کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، جس نے گری ہوئی انسانیت کو مقام میں عزت دلایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے، اور آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا کس نے، وہ آمنہ کا لال تھا۔ اسی طرح برادران اسلام، ہمارے آج اس معاشرہ پاکستان میں جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں، جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ باپ سوچتا ہے میری اولاد کتنی ہے، میں نے اولاد کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، زندگی کی آسودگی کے لیے کیا کرنا ہے۔ میرے ملک میں تو مجھے کوئی مہربان باپ حاکم نظر نہیں آتا جو اس پاکستانی قوم کے سر پر رحمت کا ہاتھ دھرتا، رحمت کا ہاتھ رکھتا۔ ہم آپ کے سامنے پورے ملک میں فیکٹریاں بند ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی آئے روز انسانیت کی کمر توڑ رہی ہے۔ ان حالات میں کیا صرف بار میں جمع ہو کر یا کسی میرج ہال میں جمع ہو کر یا کسی بہت بڑے ہوٹل میں جمع ہو کر ہم لوگ چند باتیں بنا لیں کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے؟ حاشا وکلا، رسول اللہ تو محسن انسانیت تھے، اور آپ کی بارگاہ میں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھیں، ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ من احب الناس الی اللہ وخیرہم، آقا انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پیارا اور اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ انسان کون ہے؟ آج ہمارا تو حال یہ ہے، میں سمجھوں گا ہم اعلیٰ ہیں، آپ کہیں گے ہم اعلیٰ ہیں، لیکن اعلیٰ وہی ہے جسے آمنہ کا لال اعلیٰ قرار دے۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، زبان نبوت وحی الہی کی ترجمان ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سائل، پوچھتے ہو سب سے اللہ کی بارگاہ میں اچھا انسان اور اللہ کا محبوب ترین انسان کون ہے؟ فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ جس انسان کا وجود اذان میں عرض کر رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ زیادہ دینے والا ہے۔ آپ اور میں الحمدللہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ اللہ کا بے حد و
بے حد و بے حساب ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں اور رب پروردگار کی بارگاہ میں ایک اچھا اعلیٰ انسان بننا چاہتے ہیں تو سرکار نے اس آدمی کو فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ زیادہ دیتا ہے۔ آگے فرمایا فائدے کیسے؟ 3 چیزیں آپ نے بیان کی۔ فرمایا مثلا یطرد عنہ جوع، کسی بھوکے کی پیاس بھوک مٹاتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، وہ اس کی مدد کر کے اس کی بھوک مٹاتا ہے، یہ بھی نفع ہے۔ فرمایا وَيَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، ایک مقروض کا دوسرا قرض ادا کرتا ہے، یہ قرض ادا کرنے والا بہت اچھا انسان ہے۔ آگے فرمایا وَيُفَرِّجُ عَنْهُ قربتاً، اور کوئی آدمی لوگوں کی تکالیف دور کرتا ہے، جو آدمی کسی کی بھوک مٹاتا ہے وہ اچھا انسان ہے، جو آدمی کسی کا قرض ادا کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، جو آدمی کسی کی زندگی کی مشکلوں کی گتھیاں سلجھاتا ہے، ان کی مشکلات میں مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اگلا جملہ آپ سنیں گے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں دنیا بھر میں بڑے لیڈر ہیں، سارے لیڈر اپنی جگہ صاحب مقام ہیں، لیکن آمنہ کے اس لال کے اس ایک جملے کا پوری انسانیت میں کسی لیڈر کے جملے میں جواب نہیں جو میرے آقا نے فرمایا۔ حدیث کے الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَتِهِ، اے پوچھنے والے میں محمد مصطفیٰ اگر کسی اپنے بھائی کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم چلوں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، تو مسجد نبی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھ محمد کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ ہے کہ میرے چند قدم اٹھیں، کسی مومن کی مشکل حل ہو، کوئی پریشان مومن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کوئی حاجت مند آئے، میں اس کی حاجت پوری کروں۔ ہم نے تو سمجھا دین 5 نمازوں کا نام ہے، دین تسبیح پڑھنے کا نام ہے، یقیناً یہ ساری چیزیں دین ہیں، نماز، روزہ، اعتکاف، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسلام کی شعائر ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن کریم آقا کا ارشاد سنیں، فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم میں چلوں تو میرے نزدیک مسجد نبی کے اعتکاف سے اعلیٰ۔ آج ہم منت مان کر جاتے ہیں میں مسجد نبی میں اعتکاف کروں گا، جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، وہ رحمتوں کا سائبان ہے کائنات میں، جہاں رحمت الہی کی ہر وقت بارش برستی ہے، ضرور جانا چاہیے۔ مسجد نبی کی ایک نماز کو علماء نے 50,000 نمازوں پر باری لکھا، تو ایک اعتکاف 50,000 اعتکافوں پر باری ہے۔ لیکن آمنہ کے در یتیم اور حضرت سیدنا عبداللہ کی آنکھوں کے نور محمد کریم محسن انسانیت، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مسجد نبی کے اعتکاف سے زیادہ بہتر عبادت یہ ہے کہ کسی دکھی مسلمان کا دکھ دور کیا جائے، حاجت پوری کی جائے، اس کی مصیبت دور کی جائے۔ امام حسن مجتبیٰ ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما امام مدینہ سے آئے، مکہ میں طواف کعبہ کر رہے تھے، آپ نے 4 چکر لگا لیے، مطاف کے اندر ایک بندہ داخل ہوا، اس نے آپ کے کان کے قریب منہ کیا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ امام حسن نے اس کی بات سنی، آپ مطاف سے نکل کر باہر چلے گئے، آپ کے ساتھی جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے طواف کر کے فارغ ہو گئے، اللہ ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں ہوتا ہے کہ دوست کہاں گئے، ان کا انتظار میں کر رہا ہوں، الانتظار اشد من الموت، انتظار تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام حسن وہاں سے نکلے، بڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر بقیہ طواف کے چکر پورے کیے، دوستوں میں آئے، فرمایا میں تمہارے انتظار کی شدت اور کرب محسوس کر رہا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے میں مدینہ رہتا ہوں، میں مکہ آیا، یہ بندہ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہتا تھا اے حسن میری ایک انتہائی شدید ضرورت ہے، اور جس بندے سے ہے وہ رسول اللہ کے نواسے کے بغیر کسی کی بات نہیں مانے گا،
میری عرض ہے آپ سفارش کر دے، آپ اس کو کہہ دے میرا کام کر دے، اگر وہ آپ مہربانی کریں تو میرا کام ہو جائے گا۔ امام حسن نے آگے جو بات فرمایا میں گیا، میں نے اس آدمی سے اس کا کام کروایا، پھر واپس آیا اور آ کر فرمایا لوگو سنو، یہ حیرت اور استعجاب کا مقام نہیں، میرے نانا پاک کی شریعت میں یہ مقام ہے خدمت انسانیت کا، اور دکھی انسانیت کے دکھ دور کرنے کا، اور حاجت مند مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے کا مقام ہمارے نزدیک اور ہمارے نانا جان کے نزدیک بیت اللہ کے طواف سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارے عبادات کے تصورات میں بیت اللہ کا طواف، مسجد نبوی کا اعتکاف، اس سے بڑی عبادت کا کون سا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن ارباب اہل علم، ارباب دانش و فکر، میں آپ کی بصیرت کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، وہ میرا آقا کتنا بڑا محسن انسانیت ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے طواف اور مسجد نبوی کے اعتکاف سے بڑھ کر ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا قرار دیا۔ گویا میرے آقا وہ محسن انسانیت ہیں جن کی رحمت کا یہ اعجازی پہلو غربا کو ملا۔ یہی وجہ ہے حضور کے صحابہ پریکٹیکلی ایک رحمت کا مجسم پیکر تھے، وہ یہ نہیں تفریق کرتے تھے کہ یہ اپنا ہے یہ غیر ہے۔ حضرت عمر کا آپ جب شہید ہوئے، آپ جانتے ہیں یہ وہ اسلام کی عزت کا نشان عمر ہے جس نے 24 لاکھ مربع میل پر محمد عربی کا پرچم عدل و انصاف بلند کیا، اور اتنے وسیع ایریا کے اندر رسول اللہ کا نظام حیات ایک کوڈ آف لائف کے طور پر، میتھڈ آف لائف کے طور پر متعارف ہی نہیں کرایا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آج قانون میں بھی، قانون کی دنیا میں بھی کتنی ہدایات اور رہنمائی اور قانون جناب عمر سے منسوب ہیں۔ آپ جب شہید ہوئے اہل مدینہ اشکبار تھے، آج پورا مدینہ سوگوار، ہر آنکھ اشکبار، امام عدل و انصاف چلا گیا، مسلمانوں کی عزت کا نشان چلا گیا، مسلمانوں کا وقار و اقبال دنیا سے چلا گیا۔ ان حالات میں ایک مجوسی بوڑھا رو رہا تھا، ایک صحابی نے پوچھا ہمارے تو امیر المومنین فوت ہوئے، لما تبکی انتا، تو کیوں رو رہا ہے، تو تو مجوسی ہے۔ اس مجوسی نے کہا عمر یقیناً تمہارا تھا بے ایمانہ کہ وہ مسلمان تھا، لیکن وہ ہمارا بھی تھا، ہمارا حاکم تھا، ہمارا امیر تھا۔ میں بڑھاپے میں جزیہ ہوتا ہے جو اسلامی اسٹیٹ میں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، اسلامی اسٹیٹ میں غیر مسلم لوگوں پر ٹیکس ہوتا ہے۔ میں جزیہ دینے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں غریب تھا، بوڑھا تھا۔ حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا، مجھے ڈانٹا تو میں پتہ نہیں میں نے بھیک مانگنے سے روک رکھا ہے۔ اس نے جھنلا کر کہا، اسے نہیں پتا تھا یہ عمر ہے، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں عمر ہم سے جزیہ لیتا ہے اسلامی اسٹیٹ، ہم نے جزیہ دینا ہے، میں کہاں سے دوں، غریب ہوں، میں بھیک مانگ کر دوں گا۔ اس نے کہا، اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو گھر۔ میں اپنے گھر آیا، مجھے وہاں چھوڑ کر کہنے لگا میں عمر ہوں، آج کے بعد میں تمہیں بھیک مانگتے نہ دیکھوں۔ حضرت عمر واپس گئے اور میری عمر کے تمام بوڑھے جتنے بھی ذمی تھے، غیر مسلم مدنی اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ تھے، ان سے سارا جزیہ کا ٹیکس معاف بھی کر دیا اور ہمارے وظائف باندھ دیے۔ اس نے کہا اے مسلمان، آج میرا دل اس عمر کی اس اخلاص اور محبت کو رو رہا ہے جو انسانیت نواز عمر تھا، جس نے ایک مجوسی اور کافر انسان کو بھی عزت دی، حفاظت دی، سکون زندگی دیا، اور ہمارے لیے یہ قانون بنا کر گئے۔ آپ الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ صاحب منزلت ہیں، صاحب عزت ہیں، اللہ نے آپ کو دنیاوی عزتیں بخشی ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس آقا کریم کی بارگاہ میں اور خدمت میں انسانیت کی خدمت، انسانیت نوازی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانا، گویا فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی برادری حضرات ایڈوکیٹس جو ہیں، آپ بہت بڑا ملک کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پہنچا بھی رہے ہیں، معاشرے کو بھی دے سکتے ہیں، اگر آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ میں نے ایک نفع رساں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے،
میرا وجود لوگوں کے لیے بوجھ نہ ہو، میرا وجود لوگوں کے لیے برڈن نہ ہو، میرا وجود لوگوں کے لیے ایک ظلم کا نشان نہ ہو، میرا وجود ایک رحمت اور میں پیکر رحمت بن کر رہوں۔ تو یہی بات ہمارے اولیاء نے ہمیں بتائی۔ میرے آقا کی سیرت میں حسن ہے۔ قرآن نے کہا حضور کا نمونہ حسین ہے، اور اس کی تشریح میں میرے مرشد کریم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں، اللہ نے حضور کے نمونے کے لیے حسن کا لفظ اس لیے استعمال کیا، فرمایا لوگوں میرے نبی کا نمونہ حسن والا ہے، جو حسن کا شیدائی ہے آئے آمنہ کے لال کو دیکھے وہ قربان ہو جائے گا۔ اور حضور کی سیرت، حضور کی شریعت جہاں آتی ہے وہاں حسن آتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوسی کے گھر میں یہودی کا گھر تھا، اس کے بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ نے خادم کو بھیجا پتہ کرو ہمارا پڑوسی تو ہے، اس نے کہا ان کا بچہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ آج یہودی گھر پر نہیں، اس کی بیوی کہتی ہے ہمارا بچہ تاریکی میں ظلمت میں اندھیرے میں نہیں سوتا، آج ہمارے چراغ میں تیل نہیں، اتفاقاً میرا شوہر باہر چلا گیا، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں چراغ میں تیل ڈالوں۔ حضرت بایزید نے چراغ میں تیل ڈال کر فرمایا اس پڑوسن کو دے کر آؤ اور کہو جب تک تیرا شوہر یہودی واپس نہ آئے یہ چراغ تمہارے گھر رہے۔ جب یہودی واپس آیا، میاں بیوی دونوں چراغ واپس کرنے آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم شکریہ ادا کرو تو تمہاری عالی ظرفی ہے، ورنہ ہم نے تو اپنے نبی کے ارشاد پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہمیں حضور نے پڑوسی کے جو حقوق دیے اتنا ڈرایا کہ اگر پڑوسی کے حقوق نہ پورے کریں تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں۔ ہم نے تو اپنے آقا کریم کے ارشاد پر عمل کیا، خواہ پڑوسی بے ایمان ہو۔ برادران اسلام، ارباب علم و دانش، وہ دونوں مرد عورت گھر گئے، کپڑے بدل کر واپس بایزید کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اے بایزید تو نے چراغ بھیج کر ہمارا گھر روشن کیا، محمد کریم نے پڑوسیوں کے حقوق تمہیں سکھا کر ہمارا من روشن کر دیا، ہمیں بھی پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خیر الناس انفعهم للناس۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے انسانیت کے لیے ایک نفع رساں اور فائدہ بخش انسان بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔